اللہ نے سانو اپنے آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت چ پیدا فرمایا۔ اسی بڑے خوش نصیب لوگ ہاں کہ اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جدے پیچھے 1.25 لاکھ نبی نے نماز پڑھی۔ اس تو بڑی شان ہو سکتی ہے کہ جنہ اللہ کو مانگ کے لیا وہ بھی پیچھے کھڑے۔ آج پوری پاکستان میں شب برات کے عنوان سے ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آج رات عبادت کریں گے۔ شب برات اسلام نے کوئی بھی رات ہے نا، اس کا علماء کرام کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کریں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، عبادت کا تعلق ہے توبہ سے۔ توبہ کا تعلق ہے توبہ نصوحہ، یعنی اس کے بعد تم وہ گناہ نہ کرو جس سے توبہ کر لو۔ مثال معراج شریف کی رات یا شب برات کی رات، ساری رات بندوں نے نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، قبرستان گئے۔ فجر کی نماز کے بعد جب جا کے پھر دکان کھولی، آیا کہ رات کی عبادت کی وجہ سے اس نے جھوٹ چھوڑ دی، کٹ تولنا چھوڑ دیتا ہے، دودھ چ پانی پانا چھڑ دیتا ہے، چگلی کرنا چھڑ دیتی ہے۔ بیٹا یہ لائٹ بند کر موبائل کی، چگلی کرنا چھوڑ دی، غیبت کرنا چھوڑ دی، دل میں حسد بغض کینہ ختم کر دیا۔ بھائی کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کی زندگی میں انسان عبادت نہیں کرتا۔ یہ مسلمان کا ہی تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمارا فجر سے لے کے رات سونے تک اور سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک ہر لمحہ عبادت میں ہوتا ہے۔ تسی کہو گے دلیل؟ فجر دی نماز انسان نے پڑھی ہے جماعت نال، ہون زور تک او دا سارا کام کرنا عبادت ہے، گناہ بھی معاف نہیں۔ ہون زور تو لے کے اثر تک او دے گناہ معاف نہیں۔ انہیں ٹبی لا لی، او دی محل اتر گئی۔ 5 ٹائم جی میں سمندری دیا اس نہر چ کوئی نہائے تو دیتے محل نہیں رہ سکتی۔ بیٹا باتیں نہ کرو۔ اسی طرح مسلمان نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان چ بھی محدود نہیں کیتا کہ تسی لیلۃ القدر دی رات 27ویں نو سمجھنا ہے، فرمایا آخری 10 راتاں چ 5 تاک راتاں آندیاں او دے وچ تسی لیلۃ القدر نو تلاش کرنا ہے۔ اسلام تو رکھتا ہی آپ کو عبادت میں۔ میں دلیل دینے لگا، حجر دی نماز تساں پڑھی ہے، ہن تسی کاروبار چو، میرے نبی نے کہا رزق حلال عین عبادت ہے، تاڑے نوٹاں تے بھی لکھیا ہے۔ ہون جدو بندے نے کام شروع کر لیا، اسلام کتنا مہربان مذہب ہے کہ اسلام نے کہا کہ اب تمہارا کام کرنا بھی عبادت ہے، مگر شرط ہے کہ فجر دی نماز پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ کئی بندے سمجھتے ہیں کہ میں کام کر رہا تو میرا یہ عبادت ہی ہے، نہیں۔ اصل جو عبادت ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے۔ کئی بندیاں کی عبادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد نا ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو سانو رزق دیتا ہے۔ یہ شکر نہیں ہے۔ جن نے رزق دیتا ہے وہ تانوں آواز مارے کہ بات سن، تسی ایک بار چھڑ کے 10 بار وہ کول جاؤ، اینو کہندے نے شکریہ۔ تو اگر وہ تانوں آواز مارے تو تسی دی گل نہ سنو تو اتنے بیٹھے کہندی جاؤ حاجی صاحب تہاڈا شکریہ ہے، انہیں کہنا یہ کدا شکریہ، تو میری گل ہی نہیں سنی کول آن کے۔ چلے وہ بندہ بندے نو روٹی کھلائے تو دا شکریہ او دی آواز تے لبیک کہنا ہوندا ہے۔ اللہ کہندا جڑا میری زمین تے رہندا ہے، میرے نال محبت کردا ہے، وہ 5 ٹائم میری آواز تے لبیک کہے تے پھر شکر گزار بندا ہے۔ 5 ٹائم میرے کول آئے۔ بے نیاز دا قرآن آندا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں میری عبادت کرنی ہے،
जिन्हें तानू पैदा किया है दा मतलब है रोज़ी देने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, खालिक व मालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, सांस बढ़ाने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी ख़त्म करने वाला अल्लाह है, ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है। हर कायनात का बंदा बंदा पत्ता पत्ता हर चीज़ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह ने कितनी बड़ी बात की थी कि ओदी बात करनी है जिन्हें तानू पैदा किया है। ऐसे सारी दुनिया के डॉक्टर हकीम मिलके, हकीम अब्दुल हफीज़ साहब मेरे भाई हैं बड़े, ये सभी मिलके अल्लाह के बनाए गुर्दे को बना नहीं सकते। सारे डॉक्टर हकीम पाकिस्तान में उसको वाश कर सकते हैं, मगर आज तक डॉक्टर गुर्दा नहीं बना सके, उसकी जाली नहीं बन सकी। अब अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पहले शर्त लगाई है, इबादत उसकी करनी है जिसने तुम्हें पैदा किया है। पहले ये अकीदा बनाना पड़ेगा कि तुम्हें पैदा किसने किया है। ये जो बातें चल पड़ी है ना, फलाना फलाने की पूजा कर रहा है, फलाना फलाने की पूजा कर रहा है, ये शैतान की चलाई हुई बातें हैं कि बंदा बंदे की पूजा शुरू कर दे, जब अल्लाह ने कानून बना दिया कि इबादत उसकी करनी जिसने तुम्हें पैदा किया। ये कुरान है। अब सारी कायनात का अकीदा जब ये होगा ना कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है, तो फिर जनाब जाके हमारे इबादत कबूल होनी है। हमारा सबका नज़रिया हमें अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह के मुकाबले में कोई चीज़ इंसान नहीं बना सकता। इसका मतलब है एक रात इबादत करने से इंसान के रवैयों में चेंजिंग ना आए तो समझें कि उस इबादत का उसको फ़ायदा। जब तक रवैये चेंज ना हो, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए। मिसाल है कि आपने सारी रात इबादत की है, शबरात की रात, इसकी सनद पे तो जाना ही नहीं ना अभी के कोई हदीस सही है ज़ईफ़ है कि मौजू है मान गलत है कोई भी है, मगर पहले ये सोचे कि इस रात को इबादत करके हमने बनना क्या है कि परहेजगार नेक हम अल्लाह के आगे झुकें। तो इसका मतलब सारी रात जाग के सुबह कब्रिस्तान जाके तहज्जुद टाइम वापस आके सौ के फिर जोर नहीं पड़नी, ये सारी रात की इबादत का क्या फ़ायदा। फिर फ़ोन पे झूठ ही बोला, फिर सारी रात के जागने का क्या फ़ायदा। इबादत का मकसद है जिसके आगे झुकना है, उसकी हर बात को हर टाइम मानना है, जब कहे तब मानना है। ये है इबादत। हमारी इबादत का ये मेयार है। इत्काफ में बैठ के भी हम दुनियावी की बातें करते हैं। तो आज समुंदरी दी जामिया मस्जिद ज़मज़म दे अंदर में जितने दोस्त है बाबा है, मैं सब नूं पैगाम दवांगा मुसलमानों, अल्लाह वास्ते मुसलमान दे वास्ते कोई दिन कोई लम्हा ऐसा नहीं जिदे चो इबादत च ना आवे। रिज़्क़े हलाल कमाना इबादत है, शरत है कि सुबह फजर दी नमाज पढ़ के काम शुरू करे। अगर कोई कहे ना मैं फजर नहीं पढ़ी तो मैं काम अंदर ना कर रहे हैं, वोदा कोई इबादत नहीं। ये लोगों ने चलाई ये बात कि आप काम करके रिज़्क़े हलाल कमा लें तो ये इबादत है। जब अल्लाह ने तुम्हें बुलाया तो तुम नहीं आए तो फिर जितना मर्जी दुनिया में ईमानदारी से काम कर लो, अल्लाह इसको काउंट नहीं करेगा। ये तो इस्लाम की मेहरबानी है कि बच्चे आपके हैं, पालते आना ब्याला कमाल कमा के आप शाम को खाना लेकर आ रहे हैं। अब खाना लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, रोटी ले आना, फुल ले आना, कपड़े ले आने, जुत्ती ले आनी, बच्चे पाल जम्मे ने पालने। मगर इस्लाम ने तुम्हें कितनी मेहरबानी की है कि बच्चे तू अपने पालन दे आए, पर अल्लाह कहता मैं हर लम्हा तेरा इबादत च काउंट करन दे। ये इस्लाम की खूबसूरती है। कितने बच्चे मेरे बैठे हैं, दोस्त बुजुर्ग भाई बैठे हैं, दुकान सुबह खोलते हैं, ये कुरान डेक पे लगा के सुनते हैं। कुरान पढ़ना कुछ और होता है, सुनना कुछ और होता है। आप देखें मेरे आगे कुरान पढ़ा ना, ये मेरे होंठ बंद है, सुने, सिर्फ मैं नज़र से लेने पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ना नहीं है। पढ़ना होंठ का हिलना, ज़बान का हिलना इसको कहते हैं। अगर नज़र से मैं पढ़ूंगा इसका माना देखना, मैं कुरान देख रहा हूँ। पढ़ने में, देखने में, सुनने में फ़र्क है। कोई कुरान डेक पे लगा के बोल रहा है कारी, आप सुन रहे हैं कान लगा के, ये आपको सुनने का सवाब मिलेगा। कोई बंदे ने कभी क्या मैं कुरान पढ़ रहे हैं, अगे कुरान पिया है, होंठ नहीं हिल रहे, बंदे वेखण वाले ने आखना यार कुछ पढ़ भी, होंठ ढिलणगे तो उन्हें पता लगना है पढ़ रहा है। इसका मतलब है
یہ جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، اتنے کو آپ کے ہونٹ زور اثر پڑھنے، اتنے کو ہونٹ ہلنے چاہیے کہ آپ کے زبان کی آواز کان تک ضرور پہنچ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ساتھ والے آدمی کو نہیں۔ اب ہم نے کبھی ایسی چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا۔ اسی قرآن مجید نو عبادت سمجھنے پڑھنا، مگر کئی بندے ڈیک تے لا کے اپنے کمے لگ پہ، تسی دسو بھی تلاوت لگی ہوئے گاہک آندا ہے، تسی ادھر بول دے جے کہ نہیں بولتے۔ میں جو ہن تہاڈے نال ہائی کورٹ چ گل کردا ہاں، ہائی کورٹ چ تے فون آوے تے میں کان نہ لا کے گل کراں، جج نو غصہ چڑھ جانا، انہاں کہنا یہ فون بھی ضبط کر لو، اینو اینے مہینے سزا ہے، 3 مہینے بند ہے۔ یار ہر چیز دے SOPs نے، قرآن کوئی مذاق نہیں ہے۔ کسی دکان تے گاہک بھی توری جائیے تے ڈیک تے قرآن لگا تے قرآن بھی سنی جائیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہوں قرآن کے ذریعے۔ قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ بولے کس کا کلام ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول دے حافظ سن، تے انہوں نے اینی گل تے کوڑے کھادے کہ بادشاہ وقت نے کیا کہ کہے بندے دا کلام ہے، اے بندے نہیں بولیا تے لکھیا ہے، تے انہاں کیا میں کٹ سکدا ہے، کوڑے کھا سکدا، پر میری زبان تو لفظ ہی نکلے گا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ یہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہے اور میرے نبی کے سینے پہ نازل ہے۔ نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ، جو میرے نبی دے دل تے نازل ہویا ہے وہ حق ہے تے سچ ہے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، مگر شرط نماز پڑھ کے۔ ہن بندہ ایک نماز ہی نہیں پڑھدا تو میں قرآن پڑھی جاواں عبادت ہے؟ بھئی پہلی تے آواز وجی ہے فجر والے۔ ہن مثال تسی میرے گھر آؤ، بیل دو، تہاڈی میں بیل تے نہیں آیا، تسی دوسری بیل دتی، پھر نہیں میں آیا تیسری بیل دتی، تسی سمجھ جانا ہے بندہ گھر نہیں ہے، تسی چلے جانا واپس۔ ہن چلیو کنوں دھوکھا دیندے ہو کہ اللہ دیہڑی چ 5 بیلاں تانوں دیندا کہ آؤ، ہن اللہ تے ویکھ رہا بھی تو کی کر رہے ہیں، تے تو اللہ نو کیویں دھوکھا دے سکدا کہ میں ویلا نہیں سا، میں انج نہیں سا، میں انج نہیں سا۔ سب تو وڈے مینوں جو پتہ ہوئے سیری میرے وزیر اعظم نال ملاقات ہے، میں 8 دن پہلوں ہی سارے کام نبیڑ دینے نے کہ میں بھائی وڈے نال ملاقات کرنی، مگر یہ مسلمان ٹھیکیدار اسلام کے گلی بازار چ بلاک کر کے آندے نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تے چلیو جنوں وڈا منیا ہے وہ دے کہن تے اسی زور تو اثر تک کام نہیں سمیٹے کہ میری ملاقات عرش والے نالے، میں زور پڑھا ہے اثر والے پھر ملنا ہے۔ کدی کسی نے کیا کسی نے بھی میری اثر والے اللہ نے ملاقات؟ بلکہ دکاندار گاہک نو کہہ کے اندر نے ایتھے بھائی میں ذرا 2 سجدے دے آواں، اینا نہیں کیا کہ تیری بھی اللہ نے ملاقات کراواں، آپ دوویں اللہ دے دربار چ حاضری دے آئیے۔ یہ شبرات، یہ معراج شریف سنت عمل وہ ہے جس پہ مصطفیٰ کی مہر لگی ہے۔ بولو جس پہ مصطفیٰ کی مہر لگی، وہ عمل ہمارے لیے سنت ہے۔ اب میں نے آپ کی عبادت کا صرف شروع کیا فجر کا ٹائم کا، جڑے والے فجر دی نماز پڑھ لئی، ہن بندہ جناب اللہ اپنے کم تے چلے گیا۔ اللہ نے کہا میرے فرشتو انہیں ایماندار نہ کم شروع کیتا ہے، دا کم کرنا بھی عبادت لکھی جاؤ۔ ہن زور تک اللہ اوور ٹائم دے رہا وے، کام بندہ اپنا کر رہا، کھیتی باڑی کر رہا، دکان چلا رہا، بچے پڑھا رہا وے، کالج جا رہا، سکول جا رہا، واپس آ رہا وے، گلی بازار چ جا رہا ہے، مکان بنا رہا، کنسٹرکشن دا کام کر رہا، ٹھیکے داری دا کام کر رہا ہے، تے اللہ کریم نے فرمایا فرشتو اے دا کام کرنا عبادت لکھو۔ کیوں؟ اے بندہ اپنے کام بھی ایمانداری نہ کر رہا ہے، مینوں بھی یاد کر رہا ہے۔ ادا مطلب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہندا اے انسانو میری عبادت کرو جس نے تانوں پیدا کیتا وے۔ ادا مطلب ہے اللہ دی عبادت ہے، زور پڑھیے عصر تک عبادت ہے، عصر پڑھیے مغرب تک عبادت ہے، مغرب پڑھیے عشاء تک عبادت ہے۔ میرے نبی نے صحیح حدیث سے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے جڑا عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے، دائیں کروٹ منہ کر کے سو جائے، تے صبح دی نماز جماعت نہ پڑھے، اللہ 2 فرشتے دے سراندی پراندی کھڑے کر دیندا ہے۔ میرے بندے دی حفاظت بھی کرنی ہے، ایدا مال بھی نہ کوئی لے کے جائے، تے نال ایدا سونا بھی عبادت چ لکھنا ہے۔
چلیا تو سال ڈیکتا رہنا میں شبرات ہی جاگنا ہے۔ یہ مسجدوں میں آپ نے آج رات جا کے دیکھنا، دو منڈے اتھے کھلوتے، چار اتھے کھلوتے، وہ نکر چ بیٹھے نے، کو اتھے بیٹھے نے، مولویاں لے کے تر پینا جگلا بنا کے چلو جی قبرستان جانا ہے، اتھے دو گلاں کرنی ہیں رستے چوتھے اتھے۔ قبرستان جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، مگر حضور نے فرمایا قبرستان جا کے کس نیت سے کھڑے ہونا ہے کہ مجھے موت یاد آئے، جڑی میں برائی کر رہا میں قبر ویکھ کے چھڑ جاواں کہ میں نے مرنا ہے۔ ہر یاد قبر دیاں کنداں نو رکھ یاد کفن دیاں۔ میں تانوں منڈے وکھانا جڑے شبرات نو قبرستان جاندے رستے چ شرارتاں وی کردے نے، اوتھے بیٹھ کے گلاں وی کردے نے، دو اوتھے بیٹھے چار اوتھے بیٹھے، پھر واپسی تے وی گلاں کردے نے۔ میرے نبی کریم دی مسجد نبی ہے، اللہ تانوں عمرے تے لے جائے، حج تے لے جائے۔ اس سال میں بھی حج پڑھیا ہے، میں اوتھے ویکھیا فجر پڑھ کے لوگ جنت البقیع دے قبرستان چے جاندے نے، عصر پڑھ کے قبرستان جاندے، خاموشی نہ جاندے نے، خاموشی نہ آندے نے، اوتھے خاموشی دے نال کھلوندے نے تے جناب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے نے، اور قبرستان جا کے عرض کرنا چاہ رہا میں واپس آندے نے۔ میرے نبی کریم نے فجر تے عصر دے والے قبراں دی زیارت کیوں کیتی ہے؟ آپ فرماندے نے سنیاں ذرا دھیان نال، عصر ویلے دنیا اپنیاں منڈیاں چ مگن ہوندی ہے، عصر والے گاہک بھی بہتا ہوندا ہے، عصر والے ہر بندے نو یہ چاہت ہوندی ہے میرا سودا بک جائے۔ میرے نبی عصر والے قبرستان جاندے سی کہ دنیا دا مال مینوں کتے غفلت چ نہ پا دے، قبرستان جایا کر، اے وی نقشے جما لیا کر، آ قبر میرے دادے دیے، آ قبر میرے بابے دیے، آ قبر مینوں لوریاں دین والی میری ماں دیے، آ قبر میرے نال پیار کرن والے میرے بڑھڑے باپ دیے۔ اے مکان تو نہ لڑیا کر، میٹراں تو نہ لڑیا کر، اینا کنداں تو نہ لڑیا کر، اس قبرستان چے چودھری لفظ تے بالکل نہ لکھیا کر، جے قبر تے چودھری لفظ لکھیا بھی ہوئے انہوں مٹی نل مٹا دیا کر، کیوں اس قبر نے بڑیاں بڑیاں دیاں چودھراں مٹا دیتیاں نے، انہیں بڑیاں بڑیاں دے نشان مٹا دیتے نے، انہیں بڑیاں بڑیاں دیاں جناب لاکڑاں پن دیتیاں نے۔ شیر بڑا درد والا ہے، اللہ اکبر۔ اے میرا رنگ نہ صاف نہیں بیرا، میں بڑے بڑے سونے بادشاہ نازاں چ رہن والے اس قبر دی مٹی چ اتر دے ویکھے نے۔ شیر بڑا درد والا ہے، ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پاؤ، ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا ہجے منو نہیں لتھا چاؤ، ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاؤ، ایتھے بندے آ دو مکھڑیاں تے مٹیاں پانیاں بڑیاں مشکل نے، ایک ماں دی قبر تے ایک باپ دی قبر تے جدوں سلیپاں مودیاں مار کے پتر مٹھ مٹی دی پردہ، یا پتر جاندا یا رب جاندا ہے۔ اما جنہیں کدی مینوں مٹی لگن نہیں دتی، اج میں کیویں مٹھ بھر کے پاؤں۔ کتنے پیارے ہوتے ہیں، مٹیاں پا کے پیچھاں تر دینے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو بندے نو نپ کے بندے پیچھا مڑ دینے، اللہ مردے دے کنا چ اے دے پیراں دے چلنے دی آواز سنائی دیندا ہے۔ زمزم کلونی دے لوگ رہن والے، 468 روڈ تو آن والے، مدرسہ تعلیم القرآن تو آن والے، گلیاں بازاراں دے میولیاں چ آن والے، زمزم کلونی چ بہ کے درس قرآن سننے والے، اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے سن، اللہ کناں دی آواز ایک کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے تینوں ایک کنا چ آواز پائیے جنہاں دی خاطر مینوں چھڈیا سی، اج تینوں کلیاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ انہاں دی خاطر دکان تے بیٹھا رہنا سا، انہاں دی خاطر پارکاں چ جانا سا، انہاں دی خاطر گلیاں بازاراں چ پھرنا سا، مینوں کدی تو یاد نہیں کیتا سی۔ اج دنیا بے وفا ہے، ویکھ تینوں کلیاں چھڈ کے جا رہی ہے۔ کر یاد قبر دیاں کنداں نوں، رکھ یاد کفن دیاں بنداں نوں، چھڈ جانا ہی زن ہر زنداں نوں، فانی چند دن جگ تے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، اے تو سب مسافر تھی گئے نے، وہ نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا ہی میل چباریاں نے، ایتھے کاواں
بشیرا ہے 2 دن دا ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ رہا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگے صبر لمیرا ہے آویک قبر دی وادی نو اے دنیا دی بربادی نو میرے نبی تے کئی ورا رات نو اٹھ کے میں قبرستان چلے جایا کر دے سی تمہیں کدی اپنیاں نبی تنہائیاں دے وچ قبر یاد رکھیا کر ارے آویرا قبر نو ویکھن دا مقصد ہے تینو قبر یاد آ جائے حشر یاد آ جائے موت یاد آ جائے پر کنہ لوگاں دی زندگی افضل ہے ویرا نبی شب برات نو ساری رات جا کے سویرے پھر جھوٹ تو ابتدا کرنی ہے پھر تیری قادی عبادت ہے فجر پڑھ کے پھر جھوٹ دی ابتدا کرنی ہے پھر قادی تیری عبادت ہے زور پڑھ کے پھر جھوٹ تو ابتدا کرنی ہے پھر تیری قادی عبادت ہے سن ذرا دھیان دے نال اللہ اکبر اللہ تیری میری زندگی کس طرح دی ہوئے حضرت سعید بن عامر نبی سنو بہت بڑے وقت دے گورنر نے تے حضرت عمر فاروق حکمران بنے نے آن کے کہندے نے عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کری تے حضرت عمر نے نہیں کیا ایدہ نام ابزوریشن چ رکھو واچ لسٹ چ رکھو ایدہ کسے جھوٹے پرچے جو نام پاوان گے کیوں انہیں منو آن کے گل کیوں کہتی میں حکمران ہوں نہیں اللہ والیاں دا ایمان کیسا ہے کی کہندے نے انہوں میرے کول بلاؤ کہندے خیر ہے کہندے جی میں واپس جانا ہے حضرت عمر اندن واپس نہیں جانا تسی فلانے علاقے دے گورنر بن گئے جے کہندے یار میں تے تینوں ڈرانا ہے تم مینوں گورنر بنا دیتا ہے آندے ایکو گل نے مجبور کیتا ہے جڑا مینوں اللہ تو ڈران آیا ہے آپ خود کنہ کو ڈرن والا ہوئے گا گورنر بن کے چلے گئے حضرت عمر نے چھاپا مارے آؤ سنیے ذرا دھیان سے انہاں لوگاں دیاں حکومتاں بھی چیک کر انہاں لوگاں دیاں ایمانتاں بھی چیک کر انہاں لوگاں دیاں عبادتاں بھی چیک کر انہاں لوگاں دے رویے بھی چیک کر انہاں لوگاں دے جین دے مقصد بھی چیک کر اسی کلے سجدے تے سجدہ نمازاں تے حجاں تے روزے تے عمرے تے سہریاں افطاریاں صرف ٹرینڈ دے نام تے منانے ہاں ہائے میرے اللہ انہاں عبادتاں بھی ٹرینڈ دے نال منسوب کر دیاں انہاں عبادتاں نو ٹرینڈ تے دناں نال مخصوص کر دیتا ہو پر اللہ والیاں دی زندگی اللہ والیاں دا کردار کیسا ہے جڑے عبادت بھی کر دے تو انہاں دے رویے کیسے نے حضرت عمر نے چھاپا ماریا ساری قوم کٹھی کر لئی آندے لے آؤ ہیں اس گورنر نو چیک کریے جڑا مینوں ڈران آیا سی میں ویکھاں آپ اللہ تو کنا ڈرن والا ہے شکایتی جمع ہو گئے کہندے جی سانو ساڈے گورنر تو بڑیاں شکایتاں نے پہلی شکایت ہے آؤ یہ ساڈا گورنر روز لیٹ آندا ہے حضرت عمر کہندے نے ہاں بھی گورنر جواب دے نہ وکیل کرن دا ٹائم منگے آؤ نہ وکالت دا ٹائم منگے آؤ نہ تاریخ دا ٹائم منگے آؤ نہ کیس ڈلے کرایا آؤ نہ دنیا داراں کو کیس لمبا کرایا آؤ نہ مولت منگی جنہاں نو آخرت دی فکر ہوئے ہر ویلے تیاری چ رہندے نے ہر گل نو یاد رکھ دے نے حضرت سعید بن عامر کہندے نے جی میں حاضر ہوں جواب دینا ہے میں سویرے بچے نہ جی کھڈانا ہے سنیا جے دھیان نال میری بیوی بھوکر باری دیندی ہے پھر میں آٹا گوننا ہے میری بیوی بچے پکڑ لیندی ہے پھر میں بچے پکڑنا ہے یہ روٹیاں پکاندی ہے اینے چ میں لیٹ ہو جانا ہے حضرت دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے یہ کتنا پیارا گورنر ہے پاک امیر المومنین آندے نے اوے سعید بن عامر تو کوئی ملازم رکھ لینا سی تے دویرا تو نوکر رکھ لینا سی کہن لگے حضرت ایک کوئی گل مینوں نوکر نہیں رکھن دیندی کتے اللہ کے آمد نو پوچھنا لے جڑا کام تو ہاتھ نہ کر سکدا سا تو رایا تے بوجھ کیوں بنیا سا تو نوکر کو رکھیا ملازم کو رکھیا ہے یہ ہے صحابی رسول جنت کی بشارت بھی پاس ہے مصطفیٰ کا دیدار بھی کیا ہوا ہے کملی والے کو بھی دیکھا ہوا ہے ہر دنیا کی دولت ان کے پاس ہے مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھا ہے نبی کے یاروں کو بھی دیکھا ہے خود بھی مصطفیٰ نو دیکھے آئے جنت دے ٹکٹ بھی پاس ہے مگر آخرت دی فکر کنی ہے قیامت دا فکر کننا ہے آج 1500 سال گزر گئے اج قیامت نہیں آئی تے سعید بن عامر قرآن دی تفسیر بن گیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ کہندا اے سمندری والے آؤ کل دے بارے کی جمع کیتا ہے جڑی 70 سال دی زندگی سمجھنا ہے
ہے اللہ اینو کل سمجھدا ہے صحابہ نے 1500 سال دی زندگی نو اجے قیامت نہیں آئی آج والی زندگی تاک نو کل ہی سمجھیا سی کہندے میں کل کی جواب دے مانگا 1500 سال گزر گئے صحابہ کی فکر قیامت کے بارے اتنی حشر کے بارے اتنا اتنی یقین آج کا درس قرآن میں چاہتا ہوں تمہاری عبادت اس طرح کی ہو جائے جو عبادت تیرے رویے چینج کر دے تیری زندگی چینج کر دے تیرے اخلاق چینج کر دے تیرے کاروبار چینج کر دے اس عبادت کا کیا فائدہ ہے ٹکر مار کے باہر نکل جانا ہے چھاپ لگ گئی میں نماز پڑھ آیا ہے سعید بن عامر کہندے نے اور کوئی شکایت حکم ہوئے حضرت عمر کہندے نے بولو ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہندہ جناب یہ ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کردہ ہے ہاں دے ہاں جی میں چھٹی کرنا ہے سرکاری ملازم کوئی ویچ بیٹھے تھے تیان نہ سن کہندے ہاں بھئی 15 دنوں بعد چھٹی کیوں کرنا ہے اللہ اکبر اللہ کہندے جی ایک کوئی گل ہے جے نہ پوچھو تے بڑا پلاوے کہندے نہیں دسنا پینا رایا سن دی پئیے آندے جی یہ بھی میرے کل عذر موجود ہے میرے کل کوئی سوٹ صبح تو دینا ہے شام تک سکدا نہیں میں اپنی بیگم دی چادر لاک نال بننی ہوندی ہے تے شام پہ جاندی ہے تے کہتے ہیں حضرت عمر دی چیخاں نکل گئی ہیں وہ میرے گورنر تو ایک سوٹ ہی اور بنا لا کہتے حضرت میں نو ڈر آندا ہے کہ تے قیامت نو کوئی برہنا کھڑا ہو کے نہ کہہ دے اللہ دی رایا چ میرے کول ایک سوٹ نہیں سی دے کول دو سی اج مینوں اے دا حساب لے کے دے دے حضور کی زیارت بھی کی ہے جنت کا ٹکٹ بھی ان کے پاس ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ بھی ہے اولئک حزب اللہ بھی ہے اولئک هم الراشدون بھی ہے اور اولئک هم المؤمنون حقا بھی ہے ان کے پاس قرآن کی ڈگریاں ہیں جنت جانے کی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں سرکار جہاں چلے وہ گلیاں دیکھی ہیں جہاں نہ پہلا مصطفیٰ کے قدم لگے اس خاک کو اپنے نبی سر تک لے کے آئے قدموں کی دور اڑتی مصطفیٰ کی اپنے چہروں پہ ڈالی ان لوگوں نے مگر دنیا میں لوگوں رویے کیسے ہیں یہ ایمان نہیں ہے کہ میں نے نبی کو دیکھ لیا میں جنت جاؤں گا کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا میں دوسرا سوٹ پہنوں کوئی قیامت کو کہہ نہ دے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ یہ ہے قرآن کی تفسیر جنہوں نے اپنی زندگی میں لکھ لی قیامت آئی نہیں قبر میں گئے نہیں اللہ نے میدان محشر ابھی لگایا نہیں مگر 1500 سال پہلے صحابی کا ایمان ہے کل اللہ نے جواب مانگ لینا ہے کیسے عظیم لوگ تھے وہ ہم نے عشاء پڑھ کے نکلنا رستے میں کتنوں سے لڑائی کر لینی کتنی ہم نے فیس بک پہ جھوٹ بول لینے مگر وہ صحابہ تھے میں جی تیجی شکایت دے سعید بن عامر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی تم نے بھی سوچا میرا سمندری میں اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے آئے اور میری بہن کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ کرتے ہیں میرے بھائی کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ کرتے ہیں تم میں سے کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں اپنے بھائی کے بچے کو اپنے پاس نوکری پہ رکھ لیتے ہو اس کو سکول نہیں بھیجتے کالج نہیں بھیجتے سعید بن عامر سے اگر اللہ پوچھ لے گا کہ تم نے دوسرا سوٹ بنایا یہ تیری رایا میں برہنا تھا اللہ تجھ سے بھی پوچھے گا تیرا بھانجا ورکشاپ میں رل گیا تیرے کروڑ بینک میں پڑے تھے تم نے اس کو تعلیم کیوں نہ دلائی دین کیوں نہ سکھایا اللہ کی قسم ہے یہ ماموں یہ چچے یہ تائے یہ ہمسائے سب رگڑے جائیں گے آج اپنی سمندری کے گرد و نواح میں دیکھو عید والے دن بھائی کا بھتیجا بھائی کا بیٹا بازار سے سودا لے کر آتا ہے چاچے کے کہنے پہ اس کا اپنا بیٹا موج کرتا ہے عید والے دن اللہ یہ بھی پوچھے گا تم نے اپنے بھائی کے بیٹے کو عید کی خوشیاں نہ دی اس دن بھی اپنا نوکر بنایا تھا آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ روزے آگے ہیں راشن بھیجنا ہے انہوں نے فطرانہ بھیجنا ہے
جب بہن بیوہ ہو جائے سارے بھائی کٹھے ہو کے ماں باپ کے پاس جایا کرو، ابو اے بہن نے کدی ساڈے اگے ہاتھ نہیں کیتا، اج دا خامد بہت ہو گیا ہے، اے دے مکان دا 20 لاکھ روپیہ بندا ہے، اینوں کٹھے ہو کے سارے بھرا دے دئیے، کیوں اے میری بہن کسے اگے ہاتھ نہیں کرے گی، اے دے بچے سکول پڑھن گے کسے اگے ہاتھ نہیں کرن گے، کام چلتا رہ گئے نہ دا، اے بچے پڑھ جان گے 2 سال نو میٹرک کر جائے گا، ایف اے کر جائے گا، بی اے کر جائے گا، ایم اے کر جائے گا، انہاں دی پڑھائی دا تسلسل بھی رہے گا، ساڈی بہن کسے اگے ہاتھ بھی نہیں کرے گی۔ مگر یہ ظالم معاشرے نے اسی بیوہ بہن کو کہا تم کچن میں چائے بنا کر لاؤ، اور امیر بہن کے پاس بیٹھ کر صوفے پہ باتیں کی، میری بہن کیسی ہیں، وہ غریب کچن میں چائے بناتی، اس کا جرم ہے کہ خامد فوت ہو گیا، اس نے زکوٰۃ لینی ہے، ان سے فطرانہ لینا ہے، صدقہ لینا ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے معاشرے۔ وہ سعید بن عامر کہتا ہے میں نے سوٹ نہیں بنانا، کیوں نہیں بنانا؟ کہ میری رایا سے کوئی برہنہ قیامت کو کہنا دے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا کر کہوں گا میرے پاس ایک نہیں تھا، اس کے پاس 2 ہیں، مگر یہاں ہماری بہنوں کے بچے رل گئے، ہمارے بھائیوں کے بچے رل گئے، ہمارے عزیزوں کے بچے رل گئے۔ اللہ کی قسم ایک محلے میں نے کروڑ پتی دیکھے ہیں، ان کے سامنے کتنی بیوہ عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنی جاتی ہیں، کبھی کسی کو دل پہ پتھر نہیں لگا کہ ہائے اللہ نے اگر پوچھ لیا تیرے سمندری میں ضرورت تو 20 لاکھ کی تھی، تیرے پاس 3 کروڑ تھا، تم نے ضرورت مندوں پہ خرچ کیوں نہیں کیا؟ ہم نے بلا کے کام کیوں نہیں کیے؟ اللہ کی قسم اس اولاد کی خاطر ہیرا پھیری نہ لگانا، ان کو لاکھوں دے کر جاؤ گے پتہ نہیں کس مستی میں رہیں گے، کس مستی میں رہیں گے۔ یہ مولانا صادق آباد میں ایک تقریر کرنے گیا حفیظ صاحب، تو وہاں ایک مجھے بزرگ ملے عالم دین، بڑے بوڑھے ہو چکے، میں نے ان سے پوچھا آپ کی اولاد کتنی؟ تو مجھے جو جواب ملا نا میرا دل ہل گیا، کلیجہ کانپ گیا۔ سنیں پتہ کیا کہتا، ہر بے اولاد جب میں پوچھتا ہوں نا کسی بے اولاد سے تیری اولاد کتنی، پہلے وہ روتا ہے، مولوی دعا کرو اللہ اولاد دے، عمر جڑی مرضی ہوئے، پر وہ بندہ نہیں رویا، کہتا شکر ہے اللہ نے مینوں اس فتنے تو محفوظ رکھے ہیں۔ میرے چونک کے کان، یار پہلی دفعہ یہ بات سنی، اس پاس اولاد نہیں ہے اور یہ کہتا اللہ نے مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھا۔ میں قریب ہو گیا، میں آکھیا حضرت صاحب میرے گلے لگو۔ پہلا بندہ میں کہا تسی مینوں ملے 27 سال ہو گئے مینوں جمعہ پڑھاندے ہیں، میں انہوں قریب کیتا گل نہ لایا، میں کہا جی تسی کیوں نہیں کیا مینوں کہ دعا کرو اولاد؟ آندا مدنی صاحب اگر میری اولاد ہوندی پتہ نہیں ہون تک میں کنیاں ٹھگیاں مار چکیا ہوندا، اللہ نے مینوں اس فتنے تو محفوظ رکھیا ہے، ہن میرا زمین مطمئن ہے کہ میں اپنے اللہ نہ لین سدھی رکھی ہوئی۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود۔ بیٹا بیٹھ جائیں، باتیں نہ کرو۔ یہ ایک بندہ ادھر جائے، یہ بچوں کو سیڑھیوں سے بٹھائے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا درس ہے آج میں چاہتا ہوں تیرے میرے ویرا ایک ایک لفظ سینے چترن کتنے بیٹھے ہیں۔ سعید بن عامر صحابی رسول ہے، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کا نام لے کر جنت چلے جائیں گے، اور ایمان سے بتاؤ اگر کہلا تم صحابہ کا نام لے کر جنت جاؤ گے، انہوں نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے تو کملی والے کے پاس لمحات گزارے ہیں، ٹائم گزارے، مگر ان کا کیا معیار ہے کہ قیامت پہ اتنا پختہ یقین ہے کہ تیاری رکھی ہوئی ہے کہیں اللہ قیامت کو پوچھ نہ لے۔ ساڑھے تھے اللہ معاف کرے نماز ایک نہیں پڑھنی تے مسجد دے صدر بنے ہوندے، ایک نماز نہیں پڑھنی تو پوری برادری کے کھڑپینچ بنے ہوتے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھنی، بتائیں میں تو تزیہ بنایا ہوا ہے، مجھے کوئی بندہ کہتا نا مدنی صاحب اس کی عزت کرو، اللہ کی قسم سن لو میں اس کی کس بنیاد پہ عزت کرتا ہوں، میں پھرتا تو رہتا ہوں پورے ملک میں افسروں کے پاس یہ وہ، مگر میں کس کی عزت کرتا ہوں؟ میں اس کو پوچھ لیتا ہوں لیدا ہو کر بھائی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نہیں، بس پھر میں اس کے بعد اس کی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ میں کہتا یار اس نے میری کون سی بات ماننی ہے، جو اپنے اللہ کی نہیں مانتا میری کیسے مانے گا؟ جو اپنے اللہ کی نہیں مانتا، جس کے ایمان ہے وہ تیری کیسے مانے گا؟ یہ بات لکھ لیں جتنے بیٹھے ہیں۔ آج ماں باپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ماں باپ کی بلوکی کہندے نے بھی اللہ ماں پہ دی دعا رد نہیں کردا،
اس میں بھی ایک لاجک ہے. میرے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے اپنے نبی نو ماڈرن نمونہ بنایا ہے. میرے نبی دی زندگی آئیڈیل ہے ساری کائنات واسطے. ہن بندہ دعا کرے، ماں دعا کرے، اللہ قبول نہ کرے، یہ کتنے لکھیا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک چاہتا ہے ماں دی دعا اللہ رد نہیں کردا، باپ دی دعا اللہ رد نہیں کردا. یہ بھی ایک وجہ ہے. نبی پاک دے فرمان دے منکر ہو گئے نے ماں باپ. میرے نبی نے کہا سی جڑا ماں باپ صبح اٹھ کے اپنی بیوی بچیاں نو اے نہیں کہندا نماز پڑھو قرآن پڑھو، اللہ ساری زندگی انہاں دی دعا ہی قبول نہیں کردا. آج کتنے ماں باپ ہیں نہ خود پڑھتے ہیں نہ اولاد کو پڑھاتے ہیں، نہ خود اٹھتے ہیں نہ اولاد اٹھتی، بلکہ لوگوں کے گھروں کے معیار عشاء کے بعد بچے موبائلوں پہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارے چند مکھن ساری رات موبائل چلائے. چھوٹے چھوٹے بچے کو 5 نمبر اینک لگی، 6 نمبر، 7 نمبر. یہ چھوٹے چھوٹے حکیم صاحب کے پاس بچے آتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کی نظر بڑی کمزور ہے، یہ ان کو سونف کا کچھ نسخہ دیتے ہیں. میں اپنے بچوں کی نظر چیک کرانے گیا تو کسی کی 2 کسی کی 3. اس کی وجہ کیا نکلی؟ سارے بچے سکول کی تعلیم بھی ٹیبلٹ پہ پڑھنے لگ پڑے، موبائل پہ، ٹیبل پہ. یہ کرونا کے دنوں میں انہوں نے پڑھا نہیں آن لائن، یہ موبائل کے سکرین پہ ساری رات. جب آپ کے بچوں کی آنکھوں میں شعاعیں پڑیں گی دماغ چلے گا. دماغ تو تب نیند آتی ہے جب آپ اس کو سکون میں لائٹ بھی آف کر دیں. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا یار ڈاکٹر صاحب حدیث پاک کو آپ مانتے؟ کہتا مانتا ہوں.